آپ अलैहिस्सलाम की 15 साला जिद्दोजहद का सरमाया आपने उस बदर के दिन बदन की जंग के अंदर झोंक दिया और आप इधर रो रो कर अल्लाह से मांगने में मशगूल हो गए और आपने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने इस मुट्ठी भर जमात की मदद नहीं की, आज के बाद इस रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। ए अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा किया है, आज तेरी मदद की जरूरत है। ए अल्लाह, मेरी मदद कीजिएगा। चुनांचे अजीब हाल था। वो 17 रमजानुल मुबारक का वो सूरज तुलू हुआ और इधर सहाबा किराम का एक साथी आता है और चुनांचे उतबा एक आवाज देता है, ऐसा मंजर कि आसमान ने ऐसा अजीब मंजर नहीं देखा होगा कि बाप सामने है, बेटा उसका मुकाबला कर रहा है, भाई सामने है, इधर भाई सामने मुकाबला कर रहा है। उतबा बिन रबिया कुफ्फार की सफ के अंदर खड़ा है, इधर उसका बेटा अबू हुज़ैफा बिन उतबा ईमान वालों की सफों के अंदर, मुजाहिदीन इस्लाम की सफों के अंदर, अल्लाह के मानने वालों की सफों के अंदर खड़ा है। और उधर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उधर कुफ्फार की सफों के अंदर खड़ा है, खुद बुत परस्तों की सफों के अंदर खड़ा है। लेकिन इधर अबू बकर बिन अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के मानने वालों में, तौहीद परस्तों में, मुजाहिदीन इस्लाम में, मुसलमानों की सफों के अंदर खड़े हैं। एक भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बुत परस्तों की, मुशरिकों की, कुफ्फार की सफों के अंदर खड़ा है और दूसरी जानिब एक भाई जिसका नाम हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है, वो अल्लाह के मानने वालों के अंदर खड़ा है। एक भाई वलीद बिन उतबा कुफ्फार की सफों के अंदर खड़ा है, दूसरी सफ के अंदर मुसलमानों की सफों के अंदर उसी का भाई अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के मानने वालों की सफों के अंदर खड़े हैं। उधर अबू अब्दुल्ला बिन जर्राह कुफ्फार की सफ में खड़ा और उधर दूसरी जानिब अबू उबैदा बिन जर्राह अल्लाह के मानने वालों की सफों में खड़ा है। उधर अकील बिन अबू तालिब कुफ्फार की सफ के अंदर और उनके सामने उनका भाई अली बिन अबू तालिब अल्लाह के मानने वालों और मुसलमानों की सफों के अंदर खड़ा है। ऐसा अजीब मंजर आसमान ने कभी नहीं देखा होगा कि बाप के सामने बेटा तलवार लिए खड़ा है, भाई के सामने दूसरा भाई उसका मुकाबला कर रहा है। जब उतबा ने मैदान बदर के अंदर वो मक्का का नक्शा उठाकर देखें, वो 13 साला मक्की जिंदगी, सहाबे किराम की वो 13 साला जिंदगी जो जफा के अंदर पिसते रहे, जुल्म की चक्की के अंदर पिसते रहे, मगर हाथ उठाने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह की तरफ से कोई इक़दामी हुक्म नहीं आया था। जफा जोर का पहाड़ टूटा जाता रहा, किसी की आंख जाए हुई, किसी की हड्डियां टूटी, किसी को उस मक्का की पथरीली सरजमीन पर घसीटा गया, तो किसी को उसी मक्का की सरजमीन के अंदर आग के दहकते हुए अंगारों पर डाला गया। वो मक्का की पथरीली सरजमीन एक आशिक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को ठीक तपती हुई रेत पर लिटाया गया, मक्का की गलियों के अंदर घसीटा गया। मगर कुर्बान जाएं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की जुर्अत पर, वो मक्का की 13 साल जिंदगी कि जिसमें सहाबा को जुल्म की चक्की के अंदर पीसा जाता रहा, उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता रहा, मगर हुक्म क्या था? कुरान हमको बताता है, फाफू, माफ करो। तुम माफ करते रहना, दरगुजर करते रहना, सबर करते रहना। वो सहाबा किराम कि जिनकी हड्डियां टूटी गईं, वो सहाबा किराम कि जिनकी आंखों को जाये किया गया, वो सहाबा किराम कि जिनके जिस्म के टुकड़े किए गए, वो सहाबा किराम कि जिनको जलते हुए आग के अंगारों पर डाला गया, मगर हुक्म क्या था? फाफू, माफ करो। हुक्म क्या था? माफ करो, दरगुजर करो, जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तुम पर हुक्म ना आ जाए। और क्या हुआ फिर? ये 313 और उधर कुफ्फार 1000 से जायद, इधर मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े, उधर कुफ्फार के पास 100 घोड़े, इधर मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट,
اور ادھر کفار کے پاس 700 اونٹ، ادھر مسلمان جو کبھی پیدل ہی چل رہے ہیں، کبھی کوئی باری باری اس اونٹ پر، اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ مگر یہ صحابہ کرام کی جن کی زبانوں پر تحمید تھی، تقدیس تھی، اللہ کی حمد تھی، ادھر کفار کی زبانوں پر، ادھر مشرکوں کی زبانوں پر گالیاں تھیں، تانے تھے، بڑائی کے بول تھے، ادھر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھی، ادھر کفار کے ساتھ گانے گانے والی لڑکیاں تھیں، ادھر ان کے ساتھ ڈھول دھماکہ تھا، ادھر صحابہ کرام کو اللہ کے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا، ادھر کفار کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت بازو پر گھمنڈ تھا، ادھر کم تعداد میں تھے، ادھر زیادہ تعداد میں تھے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت تھی، ادھر ابو جہل کی سیادت تھی۔ چنانچہ 313 صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑتے ہیں، اور رمضان المبارک الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جو اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو سردی کے موسم میں فرش خاکی پر سوتا تھا،
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ آج کے جمعے میں اس تاریخی، اس یادگار مارکے کو، جو ایک فیصلہ کن، جس کو یوم بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کی جائیں۔ وہ سن ہجری کا 2 اور رمضان کی 17 تاریخ، 17 رمضان المبارک ہجری کا 2 جب وہ طلوع ہوا، ادھر مشرکوں کی صفیں، ادھر اللہ کہنے والوں کی صفیں، ادھر لات و حبل کی قسمیں کھانے والوں کی صفیں، ادھر اللہ کی حمد پڑھنے والوں کی صفیں، ادھر جن کو اپنی قوت بازو پر گھمنڈ تھا، ادھر کہ جن کو اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ تھا، ادھر کہ جن کی سیادت ابو جہل کی تھی، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، ادھر نغمے، حمدیں اور دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر تانے، برائیاں اور بڑائی کے بول بولے جا رہے ہیں، ادھر قلت ہے، ادھر کفار کی کثرت تھی۔ یہ 17 رمضان المبارک کا سورج جو طلوع ہوا، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو خطبے کے اندر بھی پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حال یہ کہ تم کمزور تھے۔ اللہ نے مدد صحابہ کرام کی۔ وہ مکہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، وہ 13 سالہ مکی زندگی، صحابہ کرام کی وہ 13 سالہ زندگی جو جفا کے اندر پستے رہے، ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے، مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے کوئی اقدامی حکم نہیں آیا تھا۔ جفا جور کا پہاڑ ٹوٹا جاتا رہا، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی، کسی کو اس مکہ کی پتھریلی سرزمین پر گھسیٹا گیا، تو کسی کو اسی مکہ کی سرزمین کے اندر آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا۔ وہ مکہ کی پتھریلی سرزمین، ایک عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ٹھیک تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، مگر قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جرأت پر، قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور آپ کے ایمان پر کہ آپ کی زبان سے احد نکلتا تھا۔ وہ مکہ کی 13 سالہ زندگی کہ جس میں صحابہ کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جاتا رہا، ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا رہا، مگر حکم کیا تھا؟ قرآن ہم کو بتاتا ہے فاعفو، معاف کرو، وصفحو، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک کہ اللہ کا امر نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تم معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹی گئیں،
وہ صحابہ کرام کہ جن کی آنکھوں کو ضائع کیا گیا، وہ صحابہ کرام کہ جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وہ صحابہ کرام کہ جن کو جلتے ہوئے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، مگر حکم کیا تھا فاعفو، معاف کرو، حکم کیا تھا معاف کرو، درگزر کرو، جب تک کہ اللہ رب العزت کا تم پر حکم نہ آ جائے۔ یہ مکہ کی 13 سالہ زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، مگر جب آپ علیہ السلام پر اللہ کا حکم آیا تو اس کے بعد صحابہ کرام، یہ وہی صحابہ کرام کہ جنہوں نے مکہ کے اندر اپنے آپ پر خوب ظلم سہے، مگر جب اللہ کی جانب سے حکم آیا تو انہوں نے مشرک سورماؤں کو بتا دیا، او مشرکو، ہم تیر سہ بھی سکتے ہیں اور تیر چلا بھی سکتے ہیں، ہم رات کے عابد بھی ہیں تو دن کے مجاہد بھی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے اس حکم کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں تو بہت ساری ہوئیں، مگر فیصلہ کن فرقان جو ایمان اور کفر کی جنگ تھی، وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر ہو۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا باقاعدہ اللہ کے راستے میں یہ معاملہ، یہ ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا ارادہ ابو سفیان کے اس قافلے کا مقابلہ کرنے کا تھا جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا۔ مگر جب ابو سفیان کو آپ علیہ السلام کے اس ارادے کی اطلاع پہنچتی ہے تو ابو سفیان اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور آپ علیہ السلام کے اس ارادے کو مکہ کے اندر قریشیوں کو بتلانے کے لیے ایک قاصد بھیجتا ہے۔ چنانچہ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب ابو سفیان کا قاصد مکہ کے اندر پہنچتا ہے اور مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کے ارادے کی اطلاع قریشیوں کو بتاتا ہے تو قریشیوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر خون اتر آتا ہے اور وہ مسلمانوں کو بلکہ ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک جنگ کی پوری تیاری شروع کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد 1000 سے زائد تھی پورا غیظ و غضب کے ساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو آپ اپنی سنت کے مطابق، آپ اپنی عادت کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں انصار صحابہ کرام سے مشورہ کرنا تھا، ان کی رائے لینی تھی، کیونکہ انصار صحابہ کرام نے آپ کی حفاظت، آپ کی مدد کا وعدہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کیا تھا کہ ہم آپ کی مدینہ کے اندر حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، مدینہ سے باہر کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ اصل مقصد انصار صحابہ کرام سے رائے لینا تھا، مگر وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب انصاری صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کا اس ارادے کا اور اس رائے کا پتہ چلتا ہے، اطلاع ملتی ہے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا، اور انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں چاہیں جیسا چاہیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ جس سے تعلق کریں ہم اس سے تعلق نبھائیں گے، آپ جس سے تعلق ختم کریں ہم اس سے تعلق ختم کریں گے، آپ ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں، آپ کے لیے تیار ہیں، آپ چلتے چلتے اگر آپ برکے خمدان تک پہنچ جائیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ برکے خمدان تک بھی پہنچیں گے، اگر آپ چلتے چلتے سمندر کے اندر داخل ہو جائیں تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ سمندر کے اندر بھی داخل ہوں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ابھی ختم ہی ہوئی تھی، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے تقریر شروع کر دی اور کہا، یا رسول اللہ،
हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था। कुरान कहता है फज़हब अंता व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा परवरदिगार मिलकर जंग करें, जाओ हम तो यहीं बैठे रहेंगे। या रसूल अल्लाह, हम ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम आपके लिए तैयार हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हम फौरन हाजिर हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया सीरू व बशिरू, चलो और बशारत हासिल करो। अजीब इत्तिफाक देखिए, वहां हजरत तालूत रहमतुल्लाहि अलैह जब जालूत के मुकाबले के लिए निकलते हैं तो उनके लश्कर की तादाद भी तकरीबन 313 ही थी, और इधर आप अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद कुफार से मुकाबला करने के लिए जो निकली है इसकी तादाद भी 313। और उधर हजरत तालूत रहमतुल्लाहि अलैह के जो मुखलिस ईमान वाले मुसलमान थे, उन्होंने क्या कहा था? कुरान हमको बताता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मास्साबिरीन। उससे छोटी सी जमात ने यह कहा था कि बसा औकात कम और छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से एक कसीर तादाद पर गलबा पा जाती है, और अल्लाह सबर वालों के साथ है। यानी आम जबान के अंदर इस आयत का तर्जमा करें तो चिड़ियों से अल्लाह बाज मरवा देते हैं, चींटियों से हाथी को मरवा देते हैं, आम जबान के अंदर समझाने के लिए ये तर्जुमा। और क्या हुआ फिर? ये 313 और उधर कुफ्फार 1000 से जायद, इधर मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े, उधर कुफ्फार के पास 100 घोड़े, इधर मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट और उधर कुफ्फार के पास 700 ऊंट। इधर मुसलमान जो कभी पैदल ही चल रहे हैं, कभी कोई बारी बारी उस ऊंट पर उस घोड़े पर सवार होते हैं, किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में डंडा है, और कोई बेसरो सामानी के आलम में यूं ही चल रहे हैं। और उधर कुफ्फार जो 700 बिल्कुल जीरा पोश थे, 500 के पास पूरे मुसल्लह वो बिल्कुल तैयार थे। मगर ये सहाबे किराम की जिनकी जबानों पर तहमीद थी, तकदीस थी, अल्लाह की हम्द थी, उधर कुफ्फार की जबानों पर, उधर मुशरिकों की जबानों पर गालियां थी, ताने थे, बड़ाई के बोल थे। इधर सहाबे किराम के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं थी, उधर कुफ्फार के साथ गाने गाने वाली लड़कियां थी, उधर उनके साथ ढोल धमाका था। इधर सहाबे किराम को अल्लाह की जात पर भरोसा था, अल्लाह की जात पर तवक्कुल था। उधर कुफ्फार को अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वते बाजू पर घमंड था। इधर कम तादाद में थे, उधर ज्यादा तादाद में थे। इधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क़ियादत थी, उधर अबू जहल की सियादत थी। चुनांचे 313 सहाबे किराम बेसरो सामानी के आलम में चल पड़ते हैं। और रमजानुल मुबारक 17 रमजानुल मुबारक का जैसे ही सूरज तुलू होता है, ये दोनों फरीक, सामने वाले भी और इधर वाले भी आमने सामने बिलमुकाबिल होते हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की 15 साल जिद्दोजहद का सरमाया आपने उस बदर के दिन बदन की जंग के अंदर झोंक दिया, और आप इधर रो रो कर अल्लाह से मांगने में मशगूल हो गए। और आपने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने इस मुट्ठी भर जमात की मदद नहीं की, आज के बाद इस रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। ए अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा किया है, आज तेरी मदद की जरूरत है, ए अल्लाह मेरी मदद कीजिएगा। चुनांचे अजीब हाल था, वो 17 रमजानुल मुबारक का वो सूरज तुलू हुआ, और इधर सहाबा किराम का एक साथी आता है, और चुनांचे उतबा एक आवाज देता है, ऐसा मंजर कि आसमान ने ऐसा अजीब मंजर नहीं देखा होगा कि बाप सामने है, बेटा उसका मुकाबला कर रहा है, भाई सामने है, इधर भाई सामने मुकाबला कर रहा है। उतबा बिन रबिया कुफ्फार की सफ के अंदर खड़ा है, इधर उसका बेटा अबू हुजैफा बिन उतबा ईमान वालों की सफों के अंदर, मुजाहिदीन इस्लाम की सफों के अंदर, अल्लाह के मानने वालों की सफों के अंदर खड़ा है। और उधर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर
ادھر کفار کی صفوں کے اندر کھڑا ہے، خود بت پرستوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہے، لیکن ادھر ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ماننے والوں میں، توحید پرستوں میں، مجاہدین اسلام میں، مسلمانوں کی صفوں کے اندر کھڑے ہیں۔ ایک بھائی عباس بن عبد المطلب بت پرستوں کی، مشرکوں کی، کفار کی صفوں کے اندر کھڑا ہے، اور دوسری جانب ایک بھائی جس کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کے اندر کھڑا ہے۔ ایک بھائی ولید بن عتبہ کفار کی صفوں کے اندر کھڑا ہے، دوسری صف کے اندر مسلمانوں کی صفوں کے اندر اسی کا بھائی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ماننے والوں کی صفوں کے اندر کھڑے ہیں۔ ادھر ابو عبداللہ بن جراح کفار کی صف میں کھڑا، اور ادھر دوسری جانب ابو عبیدہ بن جراح اللہ کے ماننے والوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ ادھر عقیل بن ابو طالب کفار کی صف کے اندر، اور ان کے سامنے ان کا بھائی علی بن ابو طالب اللہ کے ماننے والوں اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہے۔ ایسا عجیب منظر آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ کے سامنے بیٹا تلوار لیے کھڑا ہے، بھائی کے سامنے دوسرا بھائی اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب عتبہ نے میدان بدر کے اندر آواز دی اور ایک للکارا کہ مجھ سے مقابلے کے لیے آئے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود پڑتے۔ یہ عجیب منظر تھا۔ یہ جنگ نسب کی جنگ نہیں تھی، یہ زمین کی جنگ نہیں تھی، یہ وطن کی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ اس کے بعد جب یکے بعد دیگرے صحابہ کرام اور ادھر کفار انفرادی طور پر جنگ کرتے رہے، تو ولید، عتبہ، شیبہ، ان کو جب صحابہ کرام نے، اللہ کے شیروں نے ان کو مٹی کے اندر ملا دیا، ان کو دھول چٹا دی، تو کفار کے حوصلے پست ہو گئے کہ ہمارے بڑے بڑے سردار عتبہ، ولید، شیبہ مٹی کے اندر ملا دیے گئے، خون کے اندر لٹ پٹ کر دیے گئے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ پڑے۔ اب انفرادی ختم، اجتماعی طور پر اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی کہ یوں کہا جائے کہ کثرت نے قلت پر حلہ بول دیا، اور اس کفر کی آندھی نے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب حال تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے، تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میدان بدر کے جنگجوؤں کو دیکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ سے فریاد رسی کر رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار کے ہاتھ شل ہو گئے، آپ نے پھر اقدامی حکم دیا، اقدامی کارروائی کرنے کا حکم دیا کہ اب دفاعی نہیں، اب اقدامی کارروائیاں کیجیے، اور آپ نے کہا میرے صحابہ اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو کہ جس کی پہنائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، وہ کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ تلوار ہاتھ میں لی، میدان کے اندر کود پڑے، لڑتے گئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ جب یہ گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس زمین سے مٹھی بھر مٹی لیں۔ آپ نے مٹھی بھر مٹی لی اور آپ نے اس پر کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہو، ان کے دلوں کے اندر ہمارا روب ڈال دیجئے، ان کے قدم کو اکھیڑ دیجئے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس مٹی کو ہر مشرک کی آنکھ، ناک، کان اور منہ کے اندر ڈال دی۔ قرآن گواہی دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے نبی آپ جو مٹی پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا، ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، ابو جہل کو ایک دو چھوٹے صحابی جن کا نام، ایک کا نام حضرت معاذ اور دوسرے کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، سنا ہے یا رسول اللہ وہ آپ کو بڑا پریشان کرتا ہے، آج ہمیں ابو جہل کو بتا دیں۔ دو چھوٹے بچے، ان دونوں نے ابو جہل کو
जहन्नम रसीद किया। जब सहाबा किराम ने देखा कि हमारे सरदार मट्टी के अंदर मिल चुके हैं तो वो भागने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया इनको कुफ्फार का ताक़ुब करो, पीछा करो। चुनांचे 70 को गिरफ्तार किया गया, 70 को कैद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किल्लत जमात को उस कसरत जमात पर गलबा अता कर दिया। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद फरमाई, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी। तो लिहाजा अल्लाह की मदद आज भी वही है, लेकिन फर्क क्या है, हमारे आमाल ऐसे नहीं जैसा सहाबा किराम के आमाल। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल ऐसे बनाएं। सहाबा किराम के लिए मुंतजिर रहते थे फरिश्ते, आज भी हमारी मदद के लिए फरिश्ते मुंतजिर हैं। बस हमारे आमाल तो सही होने चाहिए, हमें अपना ईमान बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।